میٹرک کے طلباء و طالبات کے لیے مانسہرہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ لیڈی ہیلتھ وزٹر، کمیونٹی مڈ وائفری، سرٹیفائیڈ نرسنگ اسسٹنٹ، بی ایس نرسنگ، بی ایس ایم ایل ٹی، بی ایس ڈینٹل اور پوسٹ آر این کورسز کا آغاز۔ وہ طلباء و طالبات جنہوں نے خیبر میڈیکل یونیورسٹی کا ٹیسٹ دیا ہے یا نہیں دیا، وہ بھی ان پروگراموں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان کا دوبارہ ٹیسٹ دیا جائے گا۔ کورس کی تکمیل کے بعد فوری جاب کی ضمانت۔ نرسنگ کونسل آف پاکستان اسلام آباد سے منظور شدہ 2 سالہ کورس، مارننگ کلاسز، اعلیٰ تعلیم یافتہ سٹاف، کشادہ کلاس رومز، ہاسٹل اور انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود۔ اکبر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس اینڈ نرسنگ کالج، کامرس کالج، شارع ریشم، مانسہرہ۔ جی ناظرین، پاکستان بنے ہوئے 74 سال ہو گئے اور چونکہ ابھی تک جو ہے ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے اندر، جو ڈسٹرکٹ مانسہرہ کی 15 لاکھ کی آبادی ہے، ابھی تک ایسا کوئی بھی میڈیکل انسٹیٹیوٹ، نرسنگ کالج نہیں تھا۔ اس کی کمی محسوس کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے اندر ایک ایسے نوجوان، ایک ایسے شخصیت نے بیڑا اٹھایا جس نے مانسہرہ میں تو کالج یونیورسٹیاں تو بہت ہیں، وہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے نذیر صاحب، جنہوں نے جو ہے اکبر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جو میڈیکل کالج یہاں پہ بنایا، اور جہاں پہ آپ جو ہے میڈیکل کے شعبے میں آپ جو طالب علم ایم بی بی ایس نہیں کر سکتے، وہ یہاں پہ آ کر ایم بی بی ایس اور پی ڈی ایس جو کہ مہنگے ڈگری ہیں وہ نہیں لے سکتے، اس کے متبادل یہاں پہ جو ہے اکبر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جو ہے یہاں پہ اس کے متبادل یہاں پہ پروگرام کروا رہے ہیں، کورسز یہاں پہ کروا رہے ہیں۔ یہاں پہ کورسز کرنے کے بعد طالب علم یا طالبات جو بے روزگار نہیں رہیں گے اور اپنی شعبہ حیات زندگی میں جا کر اپنے جو ہے یہ متبادل اپنا پیشہ انجام دیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے نذیر احمد صاحب، ایم ڈی جو کہ انچارج ہیں، ان سے ملتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ یہ ادارہ قائم کرنے کا اور بنانے کا کیا مقصد ہے اور کس لیے انہوں نے بنایا اور کیسے ان کے ذہن میں خیال آیا؟ السلام علیکم نذیر صاحب۔ وعلیکم السلام جی مولادات، کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ، بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں مولادات صاحب آپ کا، اور مانسہرہ نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور اپنا قیمتی ٹائم دیا اکبر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کو، بہت شکریہ۔ اچھا نذیر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کے ذہن میں کیسے خیال آیا کہ مانسہرہ کے اندر آپ اکبر انسٹیٹیوٹ میڈیکل سائنسز کالج کا آپ کو جو ہے یہاں پہ قیام کریں، اس کا بنیاد رکھیں؟ یہ آپ کے ذہن میں کیسے خیال ہے؟ تھوڑا سا ہمارے سامعین ناظرین کو بتائیے گا اس کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں اپنے ناظرین و سامعین کو آپ کی وسادت سے کہ یہاں کے لوگوں کو مشکلات کو دیکھ کے، یہ جو ہمارے بچے پری میڈیکل ایف ایس سی کے بعد جو فارغ ہوتے تھے اور ان کے دلوں میں انہوں نے ایک خواب سجایا ہوتا تھا، ان کے والدین نے ایک خواب سجایا ہوتا تھا یہ ایک پری میڈیکل ایف ایس سی کے بعد وہ جا کے کسی میڈیکل کالج میں داخلہ لیں، اور میں نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہماری ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ مانسہرہ میں کوئی میڈیکل کالج نہیں ہے، اس کو کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے یہاں پہ، تو ہم نے ایک کوشش کی اکبر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اینڈ فارمیسی کالج کے بعد ہم نے نرسنگ کالج کا قیام عمل میں لے کے آئے، تاکہ وہ بچے اور بچیاں جو میٹرک اور ایف ایس سی کے بعد اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے تھے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میڈیکل کا شعبہ جو اس وقت جو ہے جو ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس وغیرہ کے جو پروگرام ہیں تو وہ انتہائی ایکسپینسو پروگرام ہے، یعنی 1 کروڑ 1.5 کروڑ سے اوپر کے جا کے وہ پروگرام، اور جو کہ یہاں کے لوگ وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے لوگوں کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اور پھر دیکھا کہ جتنے ہمارے جو پروفیشنل آ رہے تھے جاب کی کمی کی وجہ سے، تو ہم نے دیکھا کہ لوگ بے روزگار تھے اور بڑی سے بڑی ڈگریاں کر کے یہاں پہ یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیوں کے بعد لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے تھے۔ تو ہم نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اور لوگوں کے جو ان کا درد دل رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک ایسے ادارے کا عمل میں لے کے آئیں کہ جس میں ڈگری کرنے کے بعد بچے ہمارے طلباء و طالبات وہ انشاءاللہ بے روزگار نہیں رہیں گے، ان کا جو میڈیکل کے شعبہ ہے، جس طرح میں بی ایس ہے اس کا 16 گریڈ میں بھرتی ہوتی ہے، تو اس طرح ہم نے جو ڈگری پروگرام شروع کیے ہیں بی ایس نرسنگ کے، تو وہ بھی بچہ ہمارا جب کمپلیٹ اپنا کورس کر چکے گا تو وہ بھی الحمدللہ 16 میں اس کی اپوائنٹمنٹ ہوگی۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے بی ایس کے پروگرام، بی ایس نرسنگ ہے، پوسٹ آر این ہے، اس کے علاوہ ہم نے بی ایس ایم ایل ٹی ہے، بی ایس ڈینٹل پروگرام، یہ وہ پروگرام ہے جس کا مطلب ایک بچے خواب دیکھ سکتے تھے، اور یہ مانسہرہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے۔
تو میں اس پر آپ سب کو اور اپنی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، مانسہرہ کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ایک تاریخی پروگرام شروع کیے جس سے نہ صرف یہاں کے بلکہ دور دراز علاقے کے میں جو لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ ہمارا جو پروگرام ہے نرسنگ کا، اس کو کمپیئر کریں اگر میڈیکل سے تو MBBS ڈاکٹر بننا ایک خواب بن کے رہ گیا تھا لوگوں کا، لیکن نرسنگ میں ہم نے 4 ڈگری پروگرام ہے تو یہ 8 سے 10 لاکھ میں یہ پروگرام 4 سال میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ انتہائی مناسب فیسز ہیں ہماری۔ ہمارا مقصد ہے کہ یہاں کے بچوں کو اور آگے جو نئی جنریشن ہیں ان کو ایک پروفیشنل بنا کے تاکہ وہ اپنے معاشرے کے اندر اپنا کلیدی کردار ادا کر سکیں۔ اس ادارے کا بنانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیشن دے کے پروفیشنل بنا کے آگے روزگار کے جو مواقع پیش کیے جائیں تاکہ کوئی بھی بچہ یہاں سے ڈگری لینے کے بعد بے روزگار نہ رہے۔ یہ جو آپ پروگرام شروع کر رہے ہیں کیا آپ نے کورسز آپ کروا رہے ہیں، اس کورسز کروانے کے بعد جو ہے جو ڈگری لیتے ہیں وہ ڈگری آئے کہ پاکستان سے باہر بھی وہ ڈگری میں جا کر اپنے شعبے میں جا کر اپنی خدمات سے انجام دے سکتے ہیں، وہاں پہ ملازمت کر سکتے ہیں؟ جی مولادات صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ انٹرنیشنل لیول کی بات کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کو اپنے پاکستان کی جو ہماری موجودہ صورتحال ہے اور کووڈ کے بعد جو ہماری صورتحال چل رہی ہے میں تھوڑا سا آپ کو اس پہ بریف کرنا چاہوں گا۔ اس وقت ہمارے پاس پاکستان میں ٹوٹل جو نرسنگ کی تعداد ہے وہ 8000 ہے، اور ہمیں جو ریکوائرڈ نرسز ہمیں جو چاہیے اس وقت ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق جو ہمارے ہاسپٹلز میں ہمارے پیشنٹس کے لیے جو نرسز اویلیبل ہونی چاہیے ان کو ہمارے ریکوائرڈ ہے 8.6 یعنی 86 لاکھ، مطلب 86 لاکھ نرسز ہمیں چاہیے، اور ہمارے پاس پاکستان میں ٹوٹل 8000 نرسز ہیں۔ یعنی آپ حساب لگا لیں کہ ہمیں ابھی تقریباً 80 لاکھ پروڈکشن ہمیں اور چاہیے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے ہمیں اپنی جو ہمارے پاکستان کی ریکوائرڈ ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس میں گلف میں چلے جائیں، اس کی بہت اچھے سیلریز پیکج ہیں، گلف کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے۔ سعودی عرب سے ابھی بھی ہم سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں کہ جی آپ کی جو نرسنگ جو ڈگری ہولڈر فارغ ہوں گے تو ان بچوں کو ہم آپ کو یہاں اسکالرشپس بھی دیتے ہیں تاکہ ان کو پڑھا کے ہمیں وہ پرووائڈ کیے جائیں۔ اس طرح انٹرنیشنل لیول پہ آپ خلیجی ممالک میں چلے جائیں، یورپین کنٹری سے بہت زیادہ نرسز کی اس وقت یہ 2021 اور 2020 یہ جو ہے نا نرسنگ ایئر قرار دی گئی ہے، اسی وجہ سے کہ پوری دنیا میں نرسنگ کی کمی ہے۔ تو اسی شعبے کو، اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے یہ اس پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ تو الحمدللہ اس پروگرام کا پاکستان کے علاوہ بھی بیرون ملک میں بھی اس کا بہت بڑا سکوپ ہے۔ یعنی ہمارا بچہ اور بچی جو ڈگری حاصل کریں گے اس کے بعد وہ انشاءاللہ بے روزگار نہیں رہیں گے اور وہ باعزت روزگار کما سکیں گے اور اپنے معاشرے کے اندر اس سوسائٹی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں گے۔ اچھا نذیر صاحب، آپ کو انسٹیٹیوٹ میڈیکل سائنس کالج میں آپ کو اور کون سے آپ پروگرام یہاں پہ طلباء و طالبات کو کروا رہے ہیں اس حوالے میں تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا؟ جی مولادات صاحب، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم 4 ڈگری پروگرام کے علاوہ BS نرسنگ پوسٹ RN، BS ڈینٹل، BS MLT کے علاوہ انتہائی اہم اور 3 جو بنیادی ہماری ضرورت ہے ہمارے گاؤں کی، ہر علاقے کی، ہر ولیج کی اور ہمارے پورے ضلع کی ہے جو اب ضرورت ہے، تو جسے ہم ہوم سروسز ڈلیوری جو مطلب گھروں پہ جا کے اپنی سروسز دیتی ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ مانسہرہ میں پہلی دفعہ LHV لیڈیز ہیلتھ وزٹر کا کورس کروا رہے ہیں۔ اس کا جو ایڈمیشن کرائٹیریا ہے وہ FSC اور میٹرک سائنس کی بنیاد پہ ہم کرتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا پروگرام ہے اور یہاں کی ضرورت تھی، چونکہ آپ دیکھیں کہ مختلف BHUs کے اندر آپ جائیں تو وہاں پہ آپ کو لیڈیز ہیلتھ وزٹر تک اویلیبل نہیں ہوتی، چونکہ کوئی ایسا نرسنگ کالج یا ایسا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں تھا یہاں پہ جس سے ہمارے بچے اور بچیوں کو تعلیم حاصل کر کے اپنے علاقوں میں خدمت کرنے کا موقع ملتا۔ تو بہت دور جانا ہوتا تھا، پشاور سائڈ میں، ایبٹ آباد اور اس طرح اسلام آباد، کراچی میں لوگ جا کے تعلیم حاصل کرتے تھے، لیکن الحمدللہ اب ہم نے لیڈیز ہیلتھ وزٹر کا پروگرام یہاں پہ شروع کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے 2 پروگرام اور شروع کیے ہیں، CMW کمیونٹی میڈوائفری، ٹھیک ہے، یہ بھی بہت انتہائی اہم پروگرام ہے اور ہمارے مطلب ہر بچی کی ضرورت ہے اور ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے۔ ہمارے گاؤں کے سطح پر اگر آپ کو جائیں تو یہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ہوم سروس پرووائڈر ہوتے ہیں، جو لوگ گھروں میں جا کے اپنی کمیونٹی کو سروس دیتے ہیں۔ تو ان کا بڑا ہیلتھ سائنسز میں اور ہیلتھ کے شعبے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ اور میں مولادات صاحب آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بہت اچھا پروگرام ہم لے کے آئے ہیں CMA کا، مطلب سرٹیفائڈ نرسنگ اسسٹنٹ کا، جو نرسنگ ڈائریکٹ جو بچے اور بچیاں جنرل نرسنگ کرتے تھے، جو آج سے ڈگری پروگرام سے پہلے جنرل نرس ہوتی تھے، آج وہ پروگرام ہم نے اس کے اسسٹنٹ کے طور پہ، جس طرح جو بچے اور بچیاں ڈگری پروگرام کو نہیں افورڈ کر سکتے ہیں یا ان کی ایلیجیبلٹی نہیں بنتی، ان کی ایجوکیشن اتنی نہیں ہے، تو یہ بہت اچھے پروگرام ہے۔ اور میں اپنے ناظرین اور سامعین کو بتاتا چلوں کہ وہ بچے اور بچیاں جنہوں نے میٹرک آرٹس میں کی ہوئی ہے، سائنس کے ساتھ ساتھ جو وہ بچے
میٹرک آرٹس میں جنہوں نے میٹرک آرٹس کے ساتھ کی ہوئی ہے اور وہ ایک خواب دیکھتے رہ گئے کہ ان کی خواہش تھی ابھی کہ وہ میڈیکل شعبے میں اپنی تعلیم حاصل کر کے آگے جا کے اپنی کمیونٹی کو سروس دے سکیں، تو ان بچوں اور بچیوں کے لیے خوشخبری دینا چاہتا ہوں میں کہ یہ 2 ایسے پروگرام ہیں، کمیونٹی میڈ وائفری کا اور سرٹیفائڈ نرسنگ اسسٹنٹ کا۔ یہ میٹرک سائنس اور میٹرک آرٹس والے بچے بھی اس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ تو میں آپ تمام احباب سے یہ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے جو ملکی حالات ہیں اور کووڈ کے بعد جو ہماری ہیلتھ سائنسز کے اندر جتنی مشکلات ہیں ان کو کم کرنے کے لیے اکبر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اینڈ نرسنگ کالج نے ایک کوشش کی ہے، تو آپ سب لوگوں کے تعاون سے انشاءاللہ ہم اپنی سروسز دیتے رہیں گے۔ اچھا نذیر صاحب، ان پروگرام کے جو کورسز کروا رہے ہیں ان کی ایڈمیشن ڈیٹ کب تک ہے اور ان کی ایج کی ایبلٹی کیا ہے؟ کون سے ایج کے یہاں پہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں، کتنی عمر تک کے؟ جی مولادات صاحب، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو جس طرح ہماری ایج لمٹ کی آپ نے بات کی وہ 35 تک ہے، 35 کے اندر یہ تمام پروگرام کروائے جاتے ہیں۔ اور اس کی لاسٹ ڈیٹ پہ میں آپ کو بات کرنا چلوں کہ یہ انتہائی لمیٹڈ سیٹیں ہمارے پاس باقی ہیں، تو اس پہ 25 ڈیٹس ہم نے کی ہے تاکہ جنوری میں ہم کلاسز کا اجرا کر رہے ہیں، تو 25 اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنا شیڈول کریں گے، کلاسز کا پروگرام کریں گے۔ تو اس کے لیے ایج لمٹ جو آپ نے پوچھو وہ سوال کیا اس پہ 25 سے 30 سال تک، اور جو ایڈمیشن کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 25 دسمبر ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جنوری سے ہماری آن ورڈ کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ مولادات صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس ایک پروگرام جو ایج لمٹ کی بات کی، ہمارے پاس ایک ایسا پروگرام ہے جو کیٹیگری بی کا ہے، فارمیسی ٹیکنیشین کا، فارمیسسٹ اسسٹنٹ کا، وہ نو ایج لمٹ ہے، اس میں وہ کسی عمر کا بھی بندہ اس میں داخلہ لے سکتے ہیں، اور اس کو داخلہ لینے کے بعد اس کے داخلے شروع ہیں، اور داخلہ لینے کے بعد وہ اس قابل ہوگا کہ اپنا اون بزنس وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں، فارمیسی اسٹور چلا سکتے ہیں، اس کو ایک میڈیکل اسٹور کا لائسنس ایشو کیا جائے گا، اس کے ساتھ بہت ساری اس کو مطلب اپنی اندرون اور بیرون ملک اپنی سروسز دے سکتے ہیں، اس کے لیے ایج لمٹ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارے جو ایڈمیشن کے آفسز ہیں وہ ہر وقت عوام کے لیے، ہمارے طلباء و طالبات کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ ہمارا اکبر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نرسنگ کالج جس میں آپ جہاں پہ تشریف فرما ہیں، اس کے علاوہ ہمارا فارمیسی کالج ہے، اکبر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اینڈ فارمیسی کالج کے نام سے ریڑھ میں ہے، اور پیرامیڈیکل انسٹیٹیوٹ جو ہمارا ہے وہ اسا میں ہے۔ ان تمام برانچز میں ایڈمیشن سٹارٹ ہیں۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ کا اور مانسیرا نیوز کا یہاں تشریف آوری پر دل کی تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایک انتہائی اہم پروگرام کے لیے یہاں پہ آئے، تو جس پر میں آپ کو اور مانسیرا نیوز کا دل کی تھا گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کا بھی معاشرے کے اندر ایک بہت اہم رول پلے کر رہے ہیں۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے اس ملک کی اپنے ضلع کے لیے اور ملک پاکستان کے لیے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔